بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام اور میری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا عظیم الشان اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور اسی نسبت سے اس کی راتیں قیام، تلاوت، ذکر اور دعا کے لیے خاص طور پر قیمتی بنا دی گئی ہیں۔ انہی بابرکت راتوں کی ایک عظیم عبادت نماز تراویح ہے، جو مردوں کی طرح خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ تراویح صرف مردوں کے لیے ہے درست نہیں، بلکہ عورتیں بھی اجر و ثواب میں برابر کی شریک ہیں۔ البتہ شریعت مطہرہ نے خواتین کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل قرار دیا ہے، تاکہ حیا، پردہ اور وقار محفوظ رہے۔ اگر کسی مجبوری یا مناسب انتظام کے ساتھ مسجد جانا ہو تو مکمل پردے، سادگی اور شرعی آداب کا اہتمام ضروری ہے، اور نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوا یا محض رسم کی ادائیگی۔ نماز تراویح عشاء کے 4 فرض اور 2 سنت ادا کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 20 رکعت مکمل کی جائیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد مختصر وقفہ یعنی ترویحہ کیا جائے، جس میں تسبیح، تحمید، درود شریف، استغفار یا خاموشی سے دعا کی جا سکتی ہے، یا عموماً جو دعا پڑھی جاتی ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ناظرین کرام اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، 20 رکعت کا یہ معمول عہد صحابہ سے جاری ہے۔ خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام ہوا، اور جمہور ائمہ مثلاً امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک بھی یہی مسنون اور معمول بھی طریقہ ہے۔ اس لیے بلا وجہ اسے ترک کرنا مناسب نہیں۔ اگر کسی بہن کو زیادہ صورتیں یاد نہ ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو بھی صورتیں یاد ہوں انہی کو ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہو تو ہر رکعت میں وہی پڑھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور نماز درست ہو جائے گی۔ البتہ حتی المقدور قرآن کی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے اور پیچھے کی سورت کی طرف نہ لوٹا جائے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ دہرانا ضروری نہیں۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو، کمزوری ہو یا بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل اور دشوار ہو تو بیٹھ کر بھی تراویح کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور عذر کی صورت میں
اللہ تبارک و تعالی پورا اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ بندے کی نیت اور مجبوری دونوں کو جانتا ہے۔ نماز میں خشوع خضوع کو خاص اہمیت دیں، جلدی جلدی رکعتیں مکمل کرنے کے بجائے تعدیل ارکان کے ساتھ اطمینان سے رکوع اور سجدہ کریں اور کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں تاکہ نماز کا حق ادا ہو۔ غیر ضروری موبائل کا استعمال سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور عبادت کی روح متاثر ہوتی ہے۔ وضو کا خاص اہتمام کریں، پاکیزگی اور صاف ستھرے لباس میں پرسکون جگہ پر نماز تراویح ادا کریں، کیونکہ ظاہری صفائی باطنی یکسوئی میں مدد دیتی ہے۔ اگر گھر میں چند خواتین جماعت سے پڑھیں تو امام بننے والی عورت صف کے درمیان کھڑی ہو۔ حیض یا نفاس کی حالت میں نماز ادا نہیں کی جائے گی، لیکن ذکر، درود شریف، استغفار، تسبیحات اور دعا کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر تراویح پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی رمضان المبارک اور نماز کی محبت پیدا ہو اور گھر کا ماحول نورانی بنے۔ اگر وقت کی کمی ہو تو تراویح کو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مثلا کچھ رکعتیں عشاء کے بعد اور باقی بعد میں ادا کر لی جائیں۔ اگر سحری میں بیدار ہونے کا یقین ہو تو وتر نماز کو آخر میں پڑھنا افضل ہے، ورنہ تراویح کے فوراً بعد وتر ادا کر لینا چاہیے۔ دعا کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ رمضان المبارک کی راتیں قبولیت دعا کے بہترین مواقع میں سے ہیں۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد، اپنے گھر، اپنے شوہر، اپنے مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب ہو، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے گھروں اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو تھوڑا ہو مگر پابندی کے ساتھ ہو۔ اس لیے پورے رمضان ایک نظم اور تسلسل قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ تراویح کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اسے مغفرت، قرب الہی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس لیے ہر رکعت کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں، ہر سجدے میں آنسو بہائیں، عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گرا کر مانگیں کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس کا مستحق بنا دے، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ مولا، ہم کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ پاک، جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔